الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے، اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی آج ماشاءاللہ ناصر بھائی موجود ہے۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ کیسا آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ ابتدا میں بارش کے حوالے سے کچھ ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ گردے کے مریضوں کے لیے، اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں، گردے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، یا ڈائلیسس اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہو رہی ہو، یا گردے میں اللہ نہ کرے کوئی اور پرابلم آ چکی ہو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا ناظرین۔ اولاً بارش کا پانی کوشش کریں کہ اپنے پاس کچھ جمع کر لیں، تھوڑا سا لے لیں۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا سا تھال، ایک بڑا سا تش یا ایک بڑی سی ایک پلیٹ لے کے اس پر باریک سا کپڑا ڈال دیں، پانی اس میں سے چھن چھن کر جو ہے نا وہ تھال میں جمع ہوتا رہے گا، پھر اس پانی کو آپ بوتل میں جمع کر لیں۔ اچھا، اب آپ پڑھیں گے سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح یہ آپ پڑھیں، اور سورہ علم نشرح یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 ٹائمز، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ پانی پہ آپ دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ آپ گردے کے مریضوں کو پلائیں، اور کوشش کریں کہ جب جب یہ پانی پئیں یا گردے کے مریضوں کو پلائیں تو ہر بار 7 مرتبہ 7 ٹائم پینے سے پہلے بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، اللہ پاک کی رحمت سے گردوں کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر گردے میں بھی پتھری ہوئی نا تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل نکل جائے گی، بیماری دور ہوگی، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اب اس میں دو برکتیں شامل ہو گئی۔ وہ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ بارش کا پانی، یہ برکتوں والا، پھر دوسرا یہ کہ قرآن پاک پڑھ کر، سورہ علم نشرح پڑھ کر اس پر دم کیا گیا، دوسری برکت الحمدللہ عز و جل شامل ہو گئی۔ پڑھنے والے کی زبان میں اگر تاثیر ہے، اس کے پڑھنے میں تاثیر ہے، تو الحمدللہ عز و جل اور برکتیں شامل ہو جائیں گی، اور مریض اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل کرے گا۔ اب اس میں ایک دو احتیاطیں ضرور نوٹ کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ پڑھیں تو باوضو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی روحانی علاج ہو نا، تو آپ کوشش کریں کہ جتنا اہتمام کریں گے، خوشبو لگائیں، پاک و صاف ہو کر، قبلہ روح بیٹھ کر، قرآن پاک میں سے سورت ہو یا آیت ہو وہ دیکھ کر پڑھیں، اور پھر دم کریں، الحمدللہ سے وجل مزید تاثیر بڑھ جائے گی، مزید برکتیں اس میں پیدا ہوں گی۔ تو ان اہتمام کے ساتھ اب یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، بارش کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور مریضوں کو پلائیں، اور بطور شفا خود بھی پئیں گے تو الحمدللہ سے وجل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ میں ہم ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں کوئی ایک خاص وظیفہ، کوئی ایک خاص روحانی علاج جو ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے ہوتا ہے، تو شامل کریں گے آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک ایسا روحانی علاج بتائیں گے کہ یہ بسم اللہ شریف کی سمجھ لیں کہ برکتیں ہیں، کہ بسم اللہ شریف کے ذریعے ایک ایسا روحانی علاج آفتوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، قرض داری کے معاملات ہوں، کسی کی بات ناگوار گزر جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، تو اس میں اگر یہ وظیفہ پڑھا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ پریشانی، وہ آزمائش، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جنہیں آپ پڑھ لیا کریں تو وہ ہر طرح کی آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں آپ کو کفایت کریں، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟
میں نے تمام بھلائیاں آپ ہی سے سیکھی ہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یوں پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا تم سے دور فرما دے گا۔ جو بھی یہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اپنے اوپر جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھ کر جو ہے دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے بے روزگاری، قرض داری، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، اگر کسی کی بات ناگوار گزر جائے، گاڑی خراب ہو جائے، چوری ہو جائے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے، اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ جیسے بعض دفعہ اتنی تیز بارشیں ہو جاتی ہیں کہ آزمائش والی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے جو ہے مکان کچے ہیں، کسی کے گھر نیچے ہیں تو وہ پانی بھر جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے، بے شک زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ ناظرین یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہر مشکل کے حل کے لیے۔ بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے، یہ تو اسم اعظم میں سے ہے، اور لا حول شریف یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کمال کا ماشاءاللہ، بڑا طاقتور، بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں بھئی کوئی پاورفل وظیفہ بتائیں، بڑا طاقتور، بڑا پاورفل، بڑا پرتاثیر ہمیں وظیفہ ایسا بتائیں کہ جو تیر بہدف کا کام کرے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے جنید بھائی کہ باقی وظائف پڑھنا اپنی برکتیں ان کی ہیں، لیکن اس کی ایک یہ برکت ہے کہ 99 بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے، 99 بلاؤں سے بھی الحمدللہ سے مجھے حفاظت ہوگی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہو وظیفہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اور کتنا تاثیر والا پھر یہ وظیفہ ہوگا نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ بلکہ کئی احادیث طیبات میں لا حول شریف کے فضائل آئیں باقاعدہ، اور بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں لا حول شریف کے وظیفے کی برکت سے، الحمدللہ۔ اگر کوئی زنجیروں میں اس میں جکڑا ہوا ہو نا، اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں، حدیث پاک میں بھی آئے ہیں، تو الحمدللہ سے بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ضرور اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے، بڑھیں گے اب ہم آپ کی جانب، اور آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اچھا جنید بھائی، ساری چیزیں زندگی میں پر ہونے کے باوجود ایک بڑی عجیب سی بے سکونی ہے اور ڈپریشن سا رہتا ہے، جیسے زندگی میں سکون نہیں ہے اور ابھی زندگی بس ختم ہو جائے گی، ایسے فیل ہوتا ہے مجھے سم ٹائم نا۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ذہنی طور پر پرسکون ہو سکوں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے، ساری چیزیں میسر ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے، آرام ہے، بظاہر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کبھی دل بے چین ہوتا ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹینشن سی ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ پر یہ طاری دیتی ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی ہے ہمارے اندر نیک اعمال کی۔ ہو سکتا ہے نیک اعمال کی کمی ہو، نیکیوں کی کمی ہو، آپ نیکیاں کریں۔ نیکیاں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل الحمدللہ سے پرسکون رہتا ہے، طبیعت میں ایک اطمینان رہتا ہے۔ نیکیوں کی کثرت کریں، اپنا صدقہ بھی نکالیں، راہ خدا سے میں صدقہ دیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اور آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہی اگر ہم سنیں نا تو الحمدللہ سے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، دل الحمدللہ سے آپ کا مطمئن۔ ذکر اللہ کی نیت سے اگر پڑھیں گے تو پھر دل کو سکون بھی ملے گا نا، جیسے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بالکل بالکل، ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا اللہ کے کرم سے۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام غزنفر عباس ہے تے کاروبار بالکل بند ہویا پیا ہے تے اے دا کوئی دسو آوے کی کرنا چاہیدا ہے؟
कारोबार बंद है, गज़नफ़र भाई चलें आपका कारोबार बढ़े चमके, इसका एक ख़ास वजीफ़ा अभी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक और मुबल्लिग दावत इस्लामी जाहिद भाई भी माशाअल्लाह मौजूद हैं, तो आपसे इंशाअल्लाह करीम जाहिद भाई मालूम करेंगे कारोबार बढ़ाने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। नाम है हुसैन, वालदा का नाम है खुर्शीद बीबी। पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, आजकल दुकान पर कारोबार सही नहीं चल रहा, कर्जा भी होता जा रहा है और काम दुकान पर करने को दिल नहीं करता। रूहानी इलाज और इस्तिखारा फरमा दीजिए, क्या वजह है? अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर का मामला फरमाए। इस्तिखारे के बाद ही इंशाअल्लाह करीम आपको जवाब अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। असल में बात यह है कि जो मेरी अहलिया हैं उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत जो है ख़राब रहती है। डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट आती है नॉर्मल, और हर तरीके की दवाई खिलाकर हर तरीके से देख लिया पर उन्हें आराम नहीं रहता। उनका इस्तिखारा करके देखिए कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। उनका नाम है इकरा फातिमा, उनकी वालिदा का नाम है रुखसार। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, वालिदा का नाम रीमा खातून है। इस्तिखारा करवाना है कारोबार के लिए। कारोबार के सिलसिले में जी ठीक है। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। नहीं, मैंने बाहर मुल्क जाने के लिए पैसे भरे थे, 10 महीने हो गए ना। कफील कह रहा है कि अभी भेज दूंगा अभी भेज दूंगा। मैंने 2-3 बंदों से हिसाब कराया ना, वो कह रहे बंदिश कराई हुई किसी ने, इसलिए आप जा नहीं पा रहे हो। मेरा नाम आबिद है, मेरी वालिदा का नाम रईसा। जी आबिद भाई कौन से मुल्क जाना चाह रहे हैं, इसकी भी थोड़ी अगर वजाहत हो जाती है ना फिर आपको बता दिया जाता है। इसका भी अलहदा से इस्तिखारा करके आपको बता देते हैं कि फ़लाँ मुल्क में जाना बेहतर है या नहीं। बहरहाल इस्तिखारा करवाते हैं कि चेक करते हैं बंदिश है भी या नहीं, अब ऐसी कुदरती तौर पर रुकावटें। शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मुझे चीजें बहुत तंग करती है, मैंने इस्तिखारा कराना था। मेरी वालिदा का नाम नीला बीबी, मेरा नाम उज़ैर नाम आपने बताया। कौन सी चीज़ें तंग करती हैं? कोई ख़ास फ़र्द है या कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं या शरीर जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं? इसकी भी आप थोड़ी सी वजाहत फरमा देते ना उज़ैर भाई। चलें इस्तिखारा भी करवाते हैं और आपकी हिफाजत के लिए वजीफ़ा इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे घर में ना पैसे पड़े थे, किसी की अमानत थी मेरे पास, वो मिल नहीं रहे, वो गुम हो गए हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी आजमाइश कुन ये कैफियत हो जाती है। किसी की अमानत हो, किसी का पैसा हमारे पास रखा हो, अल्लाह ना करे वो आगे पीछे हो जाए, चोरी हो जाए। जाहिद भाई आप बदगुमानियां भी होती हैं, बदगुमानियां भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह करीम। इसका एक वजीफा भी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह करीम, आपकी गुमशुदा रकम मिल जाएगी। और नासिर भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। जाहिद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जाहिद भाई चलें पहले इसी हवाले से आप वजीफा इरशाद फरमाइए। हमारे इस्लामी भाई थे, बड़ी परेशानी में हैं, टेंशन में हैं। किसी ने इनके पास कुछ पैसे बतौर अमानत रखवाए थे, अब वो शायद आगे पीछे हो गए, मिल नहीं रहे। कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमाएं कि इनकी गुमशुदा रकम मिल जाए। भाई जिस जगह पर इन्होंने कुछ रकम जो भी अपनी कीमती अशिया रखी थी, अब उस जगह पर खड़े होकर सूरह तारिक 30वें पारे में है सूरह तारिक, आप इसको रोजाना उस जगह पर पढ़वाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से ये गुमशुदा चीज इनकी मिल जाएगी। अल्लाह पढ़वाना जरूरी है, खुद भी पढ़ सकते हैं? अगर खुद पढ़ सकते हो तो बेहतर है। और इसमें ख्याल ये रखें जो पढ़ रहा है या जो इससे पढ़वा रहे हैं उनके मखारिज बिल्कुल दुरुस्त हों। अगर मखारिज दुरुस्त होंगे और सही अंदाज में ये पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम जो भी इनकी गुमशुदा चीज है या जो भी अशिया है वो इंशाअल्लाहुल करीम मिल जाएगी। दिन में कितनी मरतबा ये सूरत पढ़ें? एक मरतबा पढ़वानी, सिर्फ एक मरतबा पढ़ लें? जी। वक्त की कोई कैद नहीं है? नहीं, वक्त की कोई कैद नहीं है, बस ये है कि कोशिश करें कि बावुज़ू होकर पढ़ें अच्छे अंदाज में। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही चीज़। इसके कोई ताबीदात वगैरह भी होते हैं अगर ताबीदात लेने हो? जी, रूहानी इलाज के स्टॉल से अल्हम्दुलिल्लाह इसके तावीज़ात वगैरह भी मिलते हैं और इसके साथ साथ मजीद भी जो गाइडलाइन वगैरह देते हैं उस पर अमल करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह करीम जल्द ही ये चीज़ वगैरह इनकी जो गुमशुदा है वापस मिल जाएगी। ये हमारे गज़नफर भाई थे, इन्होंने कहा था कि ये भी काफ़ी आजमाइश में थे। इन्होंने बोला कारोबार मेरा बंद हो गया है, दुआ भी फरमा दें, कोई वजीफा भी इरशाद फरमाएं कि इनका कारोबार चमके, बढ़े, चलना शुरू हो जाए। अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, इनके रिस्क में माल में खूब बरकत अता फरमाए। गज़नफर भाई आप जो है हर नमाज के बाद 700 मरतबा या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या बासितु या रज़्ज़ाक़ु 700 मरतबा पढ़ने का ये अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो आपके रिस्क में खूब फरावानी होगी और गुर्बत वगैरह के जो भी मामला इंशाअल्लाहुल करीम दूर होंगे।
इंशाअल्लाहुल करीम। चलें, मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं, चंद एक मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ। एक मैसेज आया था, इन्होंने कहा है, दुआ के हवाले से कहा है कि दुआ की दरख्वास्त है, प्लीज़ कारोबार के लिए भी दुआ कीजिएगा, मगफिरत की खुसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत फरमाए। और ये एक और मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा की आंखों में दर्द रहता है, पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, वजीफ़ा बता दीजिएगा। आर्यान है मुल्तान से। जी जाहिद भाई, आंखों से अगर पानी निकलता हो दर्द के सबब, बीमारी के सबब, और दर्द रहता हो आंखों में, तो क्या वजीफा पढ़ेंगे? हर नमाज के बाद, जैसे इस तरह के मरीज हैं, तो नमाज के बाद या नूरू 11 मरतबा पढ़कर अपनी उंगलियों के पोरों पे दम कर लें, और उसको पढ़ने के बाद, दम करने के बाद उसको अपनी आंखों पे फेर लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम आंखों के दर्द वगैरह और भी जो मामलात हैं, आंखों की तकालीफ वगैरह से अल्लाह ने चाहा तो इनसे शिफा हासिल होगी। एक और मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि नींद की हालत में अक्सर मुझे डर महसूस हो रहा होता है, तो इसके लिए क्या वजीफा इरशाद फरमाएंगे? रात सोने से पहले ये 21 मरतबा या मुतकब्बिरू 21 मरतबा ये पढ़ें और अपने पर दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाहुल करीम रात को सोने में ये जो ख्वाब वगैरह आते हैं, ड्रोनी ख्वाब वगैरह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम ये नहीं आएंगे। जी ठीक है। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि नवीन नाम है, वालिदा का नाम सरीना है, कारोबार अच्छा चलता था, आजकल कारोबार सही नहीं चल रहा, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्जा उतारने का रूहानी इलाज भी इरशाद फरमा दें। इस्लाम भाई को चाहिए कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे या हय्यू या क़य्यूम बेशुमार मरतबा जितना हो सके इसको पढ़ते रहें। और साथ ही साथ जो है एक वजीफ़ा और इनको बताते हैं, हर नमाज के बाद 112 मरतबा या रज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु, या रज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलामु, इसको ये रोज़ाना पढ़ें हर नमाज के बाद। अल्लाह पाक ने चाहा तो इनकी जो भी मामलात हैं, कारोबारी बंदिश वगैरह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम इससे ये दूर हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये वजीफ़ा भी पढ़ें, दुआ भी करें कि तो ही गैब से असबाब पैदा फरमाने वाला है, हमारे लिए कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। दुआ भी करें और आप आ जाएं रूहानी इलाज के स्टॉल पर, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, और एक और मखसूस दुआ भी दी जाएगी आपको वहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, वो भी पढ़िएगा। उस दुआ की खुसूसियत ये है कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्जा होगा तो वो कर्जा उतर जाएगा। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में इस्तिखारों के जवाबात शामिल करने का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी। जी नासिर भाई, शामिल करें जवाबात। जी इरशाद। ये हुसैन नाम बताया था, वालदा का नाम खुर्शीद। ये बता रहे थे कि दुकान इनकी नहीं चल रही है, पहले अच्छी चलती थी लेकिन अब जो है काम स्लो हो गया, काम दुकान सही नहीं चल रही। तो हुसैन भाई, आपका इस्तिखारा किया है, कोई बंदिश या अमलियात वगैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। आप अगर चाहते हैं कि तमाम ही नाज़रीन के लिए वजीफ़ा है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान अच्छी चले और जो कारोबार है इसमें बेहतरी हो और इसमें बरकत भी हो, तो इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक रूहानी इलाज इरशाद फरमाया है कि आप जब भी दुकान पर जाएं, दुकान खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के बावुज़ू आप दुकान में दाखिल हों और 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह कौसर आप 7 मरतबा पढ़ें, और पढ़कर अपनी दुकान में जो सामान रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई हैं, आप उस पर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी दुकान अच्छी चलेगी और काम में बरकत भी होगी। अच्छा, इनके लिए भी ये तो आपने फरमा दिया, जिनकी दुकान हो, ऑफिस हो, अपनी दुकान में सामान वगैरह पे दम करें। किसी का ऑनलाइन काम होता है ना, बज़ाहिर कोई सामान उनके पास नहीं होता है लेकिन राब्ते होते हैं, डीलिंग होती है और फोन पे राब्ता चल रहा होता है, तो ऐसो के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो वो फिर किस चीज पर दम करेंगे? उनके लिए फिर दूसरा रूहानी इलाज हम अर्ज करेंगे। उनके लिए भी इरशाद फरमा दें। अगर जिनकी शॉप नहीं है, ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे और बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जिसमें शॉप की हाजत नहीं होती, तो उसमें आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा या ज़ल जलाली वाली कराम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें आपके काम में बरकत होगी और काम बेहतर भी होगा। इकरा नाम बताया था, वालदा का नाम रुखसार। ये बता रहे थे कि इनकी ज़ौजा हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती, तो इकरा बीबी का भी इस्तिखारा किया है। बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई नज़र बद या असरात वगैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अगर किसी की तबीयत ठीक न रहती हो, बीमार रहते हैं, तो उठते बैठते चलते फिरते आप
یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور دن میں کسی ایک وقت 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہوگی. اسلم نام بتایا، والدہ کا نام حلیمہ، کہ کاروبار ان کا نہیں چل رہا، کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان تھے. تو اسلم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، حلال طیب روزگار عطا فرمائے. آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب، یہ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، سر پہ ٹوپی بھی نہ پہنے، اور کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور 500 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا اچھی جگہ روزگار لگ جائے گا. عابد نام بتایا، والدہ کا نام رئیسہ، کہ کافی ٹائم سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن رکاوٹیں ہو رہی ہیں. تو عابد بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیعو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس کام میں آسانی ہوگی. عزیر نام بتایا، والدہ کا نام حمیدہ بتایا انہوں نے کہ ان کو کوئی چیز تنگ کرتی ہے. تو عزیر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر کسی کے ساتھ اثرات کے معاملات ہوں، سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، تو سونے سے پہلے آپ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، تو بسم اللہ شریف 21 بار پڑھیں اور اپنے اوپر آپ دم کر لیں اور پھر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ خالی کوئی جیسے اثرات وغیرہ آپ نے جیسے ارشاد فرمائے، کیوں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں جنات، کیوں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس میں ایک ان کی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی کمی بیشی کے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شریر جنات تنگ کرتے ہیں؟ جی، میرے امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ہر گھر کی چھت پر مسلمان جنات ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پر اللہ پاک کی نافرمانی والے کام ہونے، فلمیں، ڈرامے، نماز نہ پڑھنا، پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، جب یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو پھر وہاں شریر جنات آ جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ یوں تنگ کرنا شروع کر دیں. نماز کی پابندی رکھیں، اپنے کپڑے، اپنی جگہ، اپنی بستر وغیرہ پاک صاف رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان چیزوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم. اور جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور شریر جنات کے شر سے، جادو سے، اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جو دعائیں، وظائف احادیث طیبات میں عطا فرمائے گئے ہیں، وہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں گے تو الحمدللہ عز و جل ایک حفاظتی حصار بھی بن جائے گا اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، کچھ آپ کو دکھاتے ہیں ہم ناظرین کے پیغامات ہوتے ہیں، کچھ ان کے تاثرات ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے تحت. الحمدللہ عز و جل جیسے یہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے تو مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت بھی ملتی ہے. پھر وہیں پر ان کا روحانی علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے. پھر ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آئیے کچھ مناظر دعائے شفا اجتماعات کی آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے 11G میں، جامع مسجد فیضان قطب مدینہ. جامع مسجد فیضان قطب مدینہ میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت و نعت کے بعد بیان ہوا اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، اور آخر میں تمام بیماروں کے لیے، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا گیا. اور الحمدللہ اس اجتماع کے اختتام پر میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ تعویذات بھی ان عاشقان رسول کو پیش کیے گئے. ان کے لیے استخارے کیے گئے، کاٹ کا عمل کیا گیا، اور الحمدللہ ان کے پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، رشتوں میں رکاوٹ کے لیے، اور طرح طرح کے مسائل کے حل کے لیے اور عاد و وظائف بھی بتائے گئے. تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام عباس. محمد عابد. غلام عباس بھائی، آج دعا شفا اجتماع میں آپ آئے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ میں تعویذ کے لیے آیا تھا، خیر و برکت کا تعویذ چاہیے. میں کافی علم دین بھی حاصل ہوا، کافی وظائف بھی بتائے گئے. پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لیے؟ جی میں نے لیا پہلے.
فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ بہت فائدہ ہوگا جی الحمدللہ میں نے پہلے تعویذات لیے ہیں. کس مقصد کے لیے لیے؟ ہمارے گھر میں لڑکی کی ولادت ہوئی تھی بچی کی, تو الحمدللہ میں نے اس کے لیے تعویذ لیا تھا کہ وہ سوتے سوتے چوک جاتی تھی, نظر بد کا معاملہ آیا تھا استخارے میں. تو الحمدللہ جب میں نے تعویذ لیا اور ان کے مطابق عمل کیا تو الحمدللہ ایک ہی دن میں کافی فرق پڑا. الحمدللہ آج وہ بچی بالکل بہتر ہے. میرے ذہن میں بیمار کا کافی میرے پیچھے آوازیں آتی ہیں ٹھک ٹھک کی اور سیٹی کی 24 گھنٹے, دوائیاں کھاتا ہوں آرام نہیں ہو رہا. آپ نے لیے تعویذات لیے؟ مجھے میں تعویذ کا بستہ لگا تھا, تعویذ لیا مجھے, انہوں نے مجھے جو ہے ایک تعویذ گلے میں ڈالنے کا دیا ہے اور ایک تعویذ پینے کا دیا ہے مجھے. الحمدللہ عز و جل اسی سال میں نے مدرسۃ المدینہ سے حفظ مکمل کیا ہے. تو حفظ کے مکمل کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنے کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میں حفظ کو مکمل کرنے کے بعد بھی یاد رکھوں, اور میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. تو کوئی ایسا بھی وظیفہ ارشاد فرما دے کہ جس سے مجھے پڑھائی میں بھی دل لگے اور میں حفظ اپنا یاد رکھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, پڑھائی میں بھی دل لگے اور حفظ قرآن میں بھی آسانی رہے اور حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک بھی یاد رہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں, وہ یاد رہے تو اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہوگا. روزانہ تلاوت قرآن کریں. اللہ پاک ہم سب کو روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کے نور سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی روشن و منور فرمائے, ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے, ہمارا باطن بھی روشن ہو جائے, اور قرآن کے نور کی برکت سے اللہ پاک ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرمائے. آپ پڑھا کریں یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ, اور دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پینے الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے پڑھائی میں دل لگے گا. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام حسین عامر ہے اور میری والدہ کا نام مسرت بی بی ہے. تو میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا, آپ استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں, کوئی حل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں ہمیں. چلیں جی ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. نیکسٹ سوال. بیٹی کا نام ہے سمیرہ بی بی, والدہ کا نام ہے گلسوم بی بی. بیٹی کا نا اس کا رکھے سے نا کوئی زیور رکھا تھا, وہ اندر سے غائب ہو گیا, مل نہیں رہا ہے. پتہ نہیں کسی نے اٹھا لیا, جنات نے اٹھایا یا کسی اور نے اٹھا لیا. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں کہاں ہے زیورات. نیکسٹ کال دیجیے گا. یہ استخارہ کروانا ہے حضور والا. میری والدہ کا نام ہے منظور بی بی, میرا نام ہے رجب علی. اب گھریلو حالات بھی کوئی ناساز رہتے ہیں, طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور مقروض بھی ہے. پوچھنا کوئی بندش ہے یا کوئی جسمانی مسئلہ ہے, یہ اس بارے میں کوئی میرا رہنمائی فرما دیجیے. صحیح ہے, نیکسٹ کال دیجیے گا. ان کا نام ہے محمد یعقوب اور ان کی والدہ کا نام ہے عائشہ. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو والد ہیں وہ ان کا نہ کوئی کاروبار ہے اور پریشان رہتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں بہت زیادہ, بلڈ پریشر بھی ان کا بہت. استخارہ نکلوانا ہے, وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. جناب اپنا کاروبار کے حوالے سے نا پوچھنا تھا کہ ہمارا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے. محمد حسان رضا, والدہ کا نام زینت. اگلی کال دیجیے گا. نام عثمان ابراہیم, والدہ کا نام غفورہ بی بی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جانور لائے تھے, وہ کل چوری ہو گیا, مل نہیں رہا, بہت پریشان ہے. اللہ پاک خیر فرمائے, اس کا بدل عطا آپ کو عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کروانا ہے. بہن کا نام جویریہ رانی ہے اور والدہ کا نام بشرا بی بی ہے. اچھا, استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں, کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں, پرابلم کیا ہے, مسئلہ آپ نے شیئر نہیں کیا. چلیں آپ ویسے ان کا چیک کیجئے گا, کوئی اس کا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے یا ان کی طبیعت کے معاملات ہیں, سے استخارہ کر کے بتائیے گا. ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجئے. زاہد بھائی جانوروں کا روحانی علاج کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, ہمارے مریض جو بستوں پر آتے ہیں اور اس کے علاوہ سائل ایسے آتے ہیں جو جانوروں کے حوالے سے بھی تعویذات وغیرہ کے حوالے سے مانگتے ہیں یا بولتے ہیں کہ ہمارے جانور بیمار ہیں, یا پھر اسی طریقے سے کچھ مختلف امراض کے حوالے سے باتیں بتاتے ہیں جانوروں کی, تو اس کے حوالے سے بھی تعویذات وغیرہ ہمارے روحانی علاج کے سٹال وغیرہ سے بھی دیے جاتے ہیں الحمدللہ, جانوروں کی حفاظت کے لیے. اور اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں یا اس کے علاوہ ادروائز جو پالتے ہیں جانور, ان کے لیے بھی تعویذات وغیرہ سب کچھ دیے جاتے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ اپنی پرابلم بیان کی, جانور خرید کر لے کر آئے تھے اور گھر پہ رکھا, وہ اگلے دن چوری ہو گیا. اب جانور مل جائے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے.
ایک تو یہ ان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور روحانی علاج کے اسٹال سے جا کر اس حوالے سے تعویذ لے لیں تو انشاءاللہ الکریم اس کے حوالے سے خاص تعویذ آتا ہے جو کہ کوئی گمشدہ چیز یعنی کہ کوئی چیز بھاگ گئی، جانور وغیرہ اس طریقے کے چلے گئے گھر سے، تو ان کے لیے خاص تعویذ ہوتا ہے۔ روحانی علاج کے اسٹال سے جا کے یہ رابطہ کر کے تعویذ وغیرہ لے لیں تو امید ہے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان کی چیز واپس مل جائے گی۔ تو اس تعویذ کا کیا کرنا ہوگا؟ پھر پہننا ہوگا، گھر میں رکھنا ہوگا، کیا ہوگا اس تعویذ؟ اس تعویذ کو باقاعدہ ان کا بتاتے ہیں، پیپر وغیرہ بھی دیں گے ان کو، تعویذ لکھ کر وہ دیں گے اور اس کے بعد وغیرہ وہ اپنے گھر پہ لٹکا دیں تو انشاءاللہ الکریم جو بھی جانور وغیرہ بھاگا ہوا ہے واپسی آ جائے گا، یا تو پھر کوئی اطلاع مل جائے گی کہاں پر ہے کیا ہے تو انشاءاللہ کریم پھر ان کو آسانی سے مل جائے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، کوئی مال لوٹ کر بھاگ جاتا ہے، کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا، کوئی موبائل چھین کر بھاگ گیا، کوئی اور چیز لے کر بھاگ گیا، تو ان کے لیے بھی تعویذات ہوتے ہیں۔ وظیفہ تو آپ نے پہلے ارشاد فرمایا تھا اس حوالے سے، تو جی الحمدللہ ان چیزوں کے حوالے سے گھر کی حفاظت کے لیے اور بچوں وغیرہ کی، بڑوں کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات وغیرہ ملتے ہیں روحانی علاج کے اسٹال سے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص ایک پیاری سی دعا ہے، اگر اس کو یاد کرنے کے اگر یہ معمول بنا لیں اور یہ صبح شام یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جان مال عزت و آبرو سب محفوظ رہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ نے پڑھنا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جتنے بھی ان چیزوں کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ الحمدللہ عز و جل ایمان کی حفاظت رہے گی۔ جو یہ وظیفہ پڑھا کرے صبح شام 3 مرتبہ، اور یہ شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل وظیفہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے اور اپنے مریدین طالبین کو عطا فرمایا ہے، یہ پڑھنا چاہیے بالکل صبح شام 3 مرتبہ۔ الحمدللہ گھر کی حفاظت، فیملی کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، مال و اسباب کی حفاظت، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بڑی برکتیں ہیں ناظرین وظائف کی، اور جو روحانی علاج کرواتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کے کلام میں ایسی ایسی برکتیں، ایسی ایسی تاثیریں ہیں کہ لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، پھر پلس یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دیگر آزمائشوں سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں آپ کو سناتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ چلائیے۔ میں توقیر اتاری کہ میرا مسئلہ تھا کہ میری بھائی کا نا چوری ہو گئی تھی، تو اسلام بھائی نے بولا کہ تعویذات اتاریہ لے لیں۔ انہوں نے میرے کو نا وظیفہ بتایا، جو وظیفہ میں نے کیا الحمدللہ 7 دن کے اندر اندر میری بائک واپس آ گئی۔ میں ظفر صاحب بول رہا ہوں، مجھے فالج کا اٹیک تھا، اسی وجہ سے میں ڈاکٹر سے بہت علاج کرایا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں پھر دعوت اسلامی سے اعتماد آنا شروع کر دیا ہے، اس کے بعد روحانی علاج کرایا ہے، تعویذات لینے بالکل اللہ دی مہربانی، میں رپورٹاں کرائیاں نے، اب شک چیک کر سکتے ہو، منو اللہ دی مہربانی کوئی کسی قسم کا فرق نہیں رہے گا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ لہذا دعوت اسلامی زندہ باد۔ بلال جمالی ہیں جو کو کچھ ٹائم فیضان الیاس میں مؤذن تھی رہے ہیں، الحمدللہ جب شادی کی شادی کا بعد میں مجھے اولاد نہ پیچو، الحمدللہ اتنے دوست ہوا ان کا پوچھم تو سائیں مجھے چو تو تعویذ اتاری حاصل کیو، الحمدللہ متعویذ سائیں کا حاصل کیم تو 19 سال میں مجھے اللہ تعالیٰ اولاد جی نعمت سا نوازو۔ میرا نام سرفراز اتاری، میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی سی، انہوں نے میں شوزر سکوٹی فیصل آباد لے گیا، اتھے ڈاکٹر صاحب نے الٹرا ساؤنڈ لکھ دیتا، الٹرا ساؤنڈ جدو چیک کیتا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تھوڑے والد صاحب نے 15 mm دی پتھری اور 16 mm دی گدود نما چیز ہے، لہذا تھوڑے والد صاحب دا آپریشن ہونا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے سانو ڈیٹ بھی دیتی۔ اس تو بعد پھر میں کڑیانے چلا گیا، نماز اثر فضانے میں دن پڑھی، نماز تو بعد قاری صاحب نے پوچھا کہ سرفراز پریشان لگ رہے ہیں، میں کیا کہ اس طرح والد صاحب کا جڑا ڈاکٹر نے آپریشن دسیا، انہوں نے کہا اللہ پاک کرم کرے گا، تسی اس طرح کرو جا پلیٹاں لے آؤ میں لکھ دیواں گا، اللہ پاک کرم کرسی۔ میں پلیٹاں لے گیا، قاری صاحب نے لکھ دیتیاں، وہ پلیٹاں 2 والد صاحب نے پیتیاں، تیسری جدو پیتی اس فوراً بعد جڑا ہے چھوٹے پیشاب کے ذریعے جڑی پتھری اور گدود نما چیزاں دونوں باہر آ گئیں۔
وہ اسی جڑی دونوں پتھریاں لے کے شوجل سکوٹی فیصل آباد گئے، ڈاکٹر صاحب کو الٹرا ساؤنڈ لکھوایا، پھر ڈاکٹر صاحب نے چیک کیتا تے اندے چ نہ گدود نما چیز سی نہ ہی وہ پتھری سی. انہیں کہا تسی دوبارہ جاؤ، الٹرا ساؤنڈ بھی کیتا اور دوبارہ جڑا ہے اسی ایکس رے بھی کرایا، اور الحمدللہ نہ ہی ایکس رے وچ اور نہ ہی جڑی الٹرا ساؤنڈ پتھری اور نہ ہی گدود نما جڑی چیز دونوں نظر نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کس طرح آیا؟ میں کہا کس طرح نہ فضان مدینہ چوں پلیٹاں لے کے گیا سی. انہیں کہا بھی اسی بھی لوگاں دے پریشن ایویں کری جا رہے ہیں، اسی اندہ تو جڑا ہے نا انشاءاللہ جڑا ہے لوگاں نوں پہلے فضان مدینہ بھیجاں گے تاکہ انہاں نوں پریشن تے نوبت نہ آوے، اور الحمدللہ میرے والد نوں بھی پریشن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس ٹائم والد صاحب بالکل ٹھیک. سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑی کمال کی مدنی بہار، اور بڑا دل بھی خوش ہوا، اور آپ کو تو زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی ماشاء اللہ. ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کروائیں، 2-3 پلیٹوں والا کورس کیا، پلیٹیں پی، اور الحمدللہ سبحان الحمدللہ سبحان 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ پتھری وہ نکل گئی ماشاءاللہ. شفا اللہ پاک کے حکم سے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ شفائیں ملتی ہیں. بات ہوتی ہے ناظرین اعتقاد کی، یقین کی. اعتقاد جس کا مضبوط ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا 3-4 واقعات آپ کو ہم نے دکھائے. کسی کی گاڑی مل گئی تو ماشاءاللہ کوئی فالج کا مریض تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح یہ آپریشن، ان کے والد صاحب کا آپریشن بول دیا تھا ڈاکٹر نے کہ آپریشن کروانا پڑے گا، پھر بعد میں خود ڈاکٹر پریشان ہو گئے، بھائی کیسے نکل گئی پتھری بغیر آپریشن کے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ سمجھ روحانی علاج کروایا. اللہ روحانی علاج میں اللہ پاک کے کلام سے علاج ہوتا ہے. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر علاج بھی کرواتے ہی ہیں نا، حکیمی علاج بھی کرواتے ہیں، گھریلو علاج بھی کر رہے ہوتے، آپ آئیں روحانی علاج بھی کروائیں. اور الحمدللہ سبحان فی سبیل اللہ کوئی پیسے کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیے جاتے، اور 24 گھنٹے آپ ماشاءاللہ استخارہ کروا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے. اللہ پاک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی درجات بلند فرمائے، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو بھی مستفیض فرمائے. ناصر بھائی استخاروں کے جوابات باقی ہیں، ناظرین بھی منتظر ہوں گے، اور وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. جوابات ارشاد فرمائیں. یہ حسین عامر نام بتایا تھا، والدہ کا نام مسرت، کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام پورا نہیں ہوتا. تو حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی بندش کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر کسی کے کام اٹک جاتے ہوں، کام پورے نہ ہو پاتے ہوں، تو اس کے لیے آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو کام اٹک جاتے ہیں، کاموں میں جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اللہ کے کرم سے. دوسرا سمیرہ نام بتایا، والدہ کا نام کلثوم، کہ انہوں نے بتایا کہ زیور گم ہو گیا ہے، تو استخارہ کیا ہے. آپ گھر میں دیکھیں، انشاءاللہ گھر میں ہی مل جائے گا اللہ کے کرم سے. آپ کو ایک وظیفہ انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھیں. اللہ نے چاہا تو اس کی جلد ہی کوئی نہ کوئی اطلاع مل جائے گی. گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ مل جائے گا. یا جامعو یا معیدو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جو چیز گم ہو گئی ہو، مل نہ رہی ہو، تو انشاءاللہ یا تو وہ چیز مل جائے گی، یا پھر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اطلاع مل جائے گی کہ وہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اور رجب نام بتایا، والدہ کا نام منظور. گھریلو مسائل ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. تو رجب بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے. آپ 5 نمازوں میں، یعنی ہر نماز کے بعد 7 دن تک یہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل، آپ کے کاروباری مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. یعقوب نام بتایا، والدہ کا نام عائشہ، کہ یہ پریشان رہتے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں، اور کاروباری حوالے سے بھی جو ہے مسائل ہیں ان کے. تو یعقوب بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی بندش، نظر بد وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اگر کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، پریشان رہتے ہیں، گھریلو مسائل ہیں، یا
किसी भी किस्म के आजमाइश में मुब्तला हैं तो असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक आप ये पढ़ें, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूम। आप ये काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे उठते, जब भी आपको मौका मिले असर से मगरिब तक ये आपने मुसलसल पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से आपके मसाइल हल हो जाएंगे और जो परेशानियां हैं, जो आजमाइशें हैं, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी अल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, मैसेजेस भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। ये जाहिद भाई एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि अच्छा ये काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, रिश्तों के हवाले से भी हैं। कई मैसेजेस तो ये हैं कि किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, कुछ मैसेजेस इस तरह के भी, किसी की शादी नहीं हो पा रही। अब चाहे रिश्ते का मसला हो या शादी का मामला हो, रुकावट हो, तो इन सब के लिए कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमा देना कि जिसके असबाब नहीं है उसके असबाब बन जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाए। जिनपे ऐसे जिनके मसाइल हैं रिश्तों के हवाले से या रोज़गार के हवाले से, इनसे जो भी इस्लामी भाई जिनके परेशानी के मामलात हैं वो 41 मरतबा हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून 41 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ लें और पढ़कर अपने रब के हुज़ूर दुआ भी करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो जिस मकसद से के लिए भी पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो मकसद इनका पूरा होगा और जो भी रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाद औक़ात वो वजीफा नहीं पढ़ते, होता है ना, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे वजीफा। अब वालिदैन तो बड़े फिक्रमंद होते हैं ना कि बच्चों के रिश्ते आए, तो फिर क्या ये वजीफा माँ बाप पढ़ सकते हैं? जी जी, अगर वालिदैन भी इस नियत से पढ़ेंगे कि बच्चों के जो मामलात हैं, रुकावट आ रही है बच्चों के रिश्ते के हवाले से, जो भी मामलात हैं, तो ये अगर इस मकसद से भी पढ़ेंगे, इस नियत से पढ़ेंगे कि इनका मसला ये हल हो जाए, तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो ये प्रॉब्लम इनके मसाइल इनके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, वक्त भी चूँकि इख्तिताम की जानिब है, आखिर में अब एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। जो आपने माह रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर 12वीं तक आपने ये ख़ास अमल करना है। वो खास अमल क्या है? दुरूद पाक। उलमा फरमाते हैं कि पहली तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना अफजल है। दुरूद पाक कौन सा, वो भी नोट कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़कर बावुज़ू सोए तो इंशाअल्लाहुल करीम उसे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, कितना मुबारक ये दुरूद पाक है और कितनी इसकी माशाअल्लाह फजीलत है, बरकतें हैं। तो नियत फरमा लें, यूँ तो कसरत के साथ ही दुरूद पाक पढ़ दें, लेकिन माह रबीउल अव्वल शरीफ में खुसूसियत के साथ हम एहतिमाम करें, खूब दुरूद पाक पढ़ें, अपने अपने घरों के अंदर हम दुरूद ख़्वानी का एहतिमाम करें, बच्चों को बिठाएं, बहन भाइयों को बिठाएं, घर वालों को बिठाएं, फैमिली के सब साथ बैठ कर दुरूद पाक पढ़ें, 12 मिनट दुरूद ख़्वानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकत से हम सब की जुमला बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें सब दूर फरमाएं। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस थे, आइए मिलकर दुआ भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने वक्त दिया, तशरीफ लाए। जाहिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहदु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे असातिज़ा इकराम, हमारे पीरो मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक हम गुनाहगारों पर अपना रहम करम फरमा दे, फजल फरमा दे, आफियत और सलामती नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बासआदत का सदका परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे। जो औलाद नरीना के तलबगार हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा दे।
جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما اور سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو برسرے روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں جائز کاروبار میں برکت ترقیاں وسعت کشادگیاں نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے والدین کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا کہا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں سیلاب آئے، طوفان آئے، بارشیں ہوئیں، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جو بیچارے بے گھر ہیں، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، انہیں نعم البدل عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو شہید ہو چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت